آج ہم ہر بندہ میں سے جب اٹھتا ہے تو صبح اس کی پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ آج کے دن میں نے کیا کرنا ہے. دن کی ایک ترتیب ہوتی ہے. کوئی دکاندار ہے تو وہ اپنی ترتیب بناتا ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ اپنی ترتیب بناتا ہے، کوئی بندہ کوئی بھی کام کاج کرتا ہے تو اپنی ترتیب بناتا ہے کہ میں نے اس ترتیب سے یہ دن گزارنا ہے. شام ہوتی ہے تو اس شام کی بھی ترتیب ہوتی ہے کہ شام کو ہم نے یہ کام کرنے ہیں. رات ہوتی ہے تو رات کی بھی ترتیب ہوتی ہے کہ آج رات کو ہم نے فلاں سے ملنا ہے، فلاں چیز کھانی ہے. یہ ساری ترتیب بنائی جاتی ہے. لیکن ہماری اس ترتیب میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی ترتیب بنائی ہو کہ آج 5 نمازیں ہم نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی. یہ ہماری ترتیب میں نہیں ہے. یہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اس کو ہم کام بھی نہیں سمجھتے، اہمیت بھی نہیں دیتے. جو ہمارے دنیا کے کام ہیں وہ عام ہیں، اس کے لیے ہم سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ترتیب نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج کے دن ہم نے کسی بیمار کی تیمارداری کرنی ہے، ہم نے کسی محتاج کے کام آنا ہے، اس کے محتاجی دور کرنی ہے، ہم نے فلاں ایک کام کرنا ہے، فلاں ایک کام. نیکیوں کے لیے، دین کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی وقت ہے، اور نہ ان چیزوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت ہے. بس دنیا کے کاموں کی اہمیت ہے اور انہی کی پلاننگ کی جاتی ہے، انہی کی ترتیب بنائی جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا محنت کرو، آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا محنت کرو. اب دنیا کی زندگی ہماری کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ. تو اس زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. اور جو آخرت کی ہماری زندگی ہے وہ تو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وہ تو اتنی طویل زندگی ہے جس کو سمجھانے کے لیے علماء مثال دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا یہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ہے ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت والی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے. لیکن اتنی لمبی زندگی ہے، اس اتنی لمبی زندگی کے لیے تیاری بھی تو اسی طریقے سے ہونی چاہیے، محنت بھی تو اتنی ہونی چاہیے. اور جتنی لمبی وہ زندگی ہے ہم اس کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں کہ جتنا ہم دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر اس زندگی کے حساب سے اس محنت کو دیکھا جائے اور اس زندگی کے حساب سے محنت کا حساب لگائے تو ہم محنت کر ہی نہیں سکتے. پوری زندگی ہم دنیا کے لیے ایک کام بھی نہ کریں، ساری زندگی آخرت کی زندگی کی محنت کرتے رہیں، تب بھی ہم اس زندگی کے حساب سے وہ محنت نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ساری کی ساری زندگی ہم سے نہیں مانگی، 24 گھنٹے ہم سے عبادت کے لیے نہیں مانگے. اللہ نے ہم سے اس دنیا کی زندگی میں سے کچھ وقت مانگا ہے، تھوڑا سا وقت. 5 نمازیں فرض ہیں دن اور رات میں، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم سارا دن اپنے کام کاج کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے سامنے سجدے کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. فرائض کو ادا کرنے والے بن جائیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے. فرائض کے علاوہ اگر ہمارے گناہ نہیں ہیں، گناہ بہت تھوڑے ہیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ہماری نجات ہو جائے گی قیامت کے. تو اللہ نے ہم سے تھوڑی سی زندگی مانگی ہے، تھوڑا سا حصہ مانگا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہیے. اور یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیے، ہماری اپنی آخرت سنبھل جائے گی،
ہماری اپنی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کی اپنی اس مختصر سی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو بھی دین بنا لیتے ہیں، یعنی ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزرتی ہے۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں شریعت اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ وہ دکان پر بیٹھے ہیں، روزی کما رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، اپنے لیے روزی کمانی ہے، حلال روزی کمانی ہے، حلال روزی کمانا بھی اللہ کا حکم ہے، یہ فریضہ ہے، تو وہ اس نیت سے دکان پر بیٹھا ہے، سارا دن دکان پر گزار دیتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو جو کام بھی وہ کرتے ہیں شریعت اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، تو ان کی ساری زندگی دین کے مطابق گزرتی ہے، ساری زندگی آخرت کی تیاری میں گزرتی ہے۔ تو کتنا آسان ہے اپنی اس مختصر زندگی کو دین بنانا، کہ ہم اس ساری زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم دن اور رات میں اپنے سارے کام لکھیں کہ ہم دن اور رات میں کتنے کام کرتے ہیں، وہ سارے کام اگر ہم لکھیں تو وہ 8 سے 10 کام ہوں گے۔ 8 سے 10 کام اگر ہم سنت کے مطابق کر لیں تو ہماری ساری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، وہ تو بڑے بڑے اللہ والے گزارتے ہیں، بزرگ گزارتے ہیں، ان کا کام ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ یہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم نہیں گزار سکتے، ہم سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ غور کریں تو 24 گھنٹے کے جو کام ہیں وہ 8 سے 10 کام ہوں گے، یہ کام ہم سنت کے مطابق کر لیں تو ہماری ساری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اگر ہم جتنے کام کرتے ہیں 8 سے 10 کام وہ بیک وقت سنت کے مطابق ان کو نہیں ڈال سکتے، تو ایک دن ایک کام سنت کے مطابق کر لیں، جب اس کی عادت بن جائے تو پھر دوسرا کام شروع کر دیں، تیسرا شروع کر دیں، مہینے 2 مہینے میں بندے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو بہت آسان ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔